کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ملک الموت کو بھی کبھی رحم آ سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی رلا دیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہی بچہ جس پر اللہ نے اتنی مہربانیاں کی آگے چل کر تاریخ کا سب سے بڑا سرکش بادشاہ بن گیا۔ چلیے سنتے ہیں وہ عبرت انگیز واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تجھے کسی کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میرا دل ہر بار دکھتا ہے مگر آپ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہی میرا فرض ہے۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جس کا غم آج بھی میرے دل میں تازہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے بتایا، ایک جہاز سمندر میں ڈوبا، سب مسافر ڈوب گئے، صرف ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ لکڑی کے تختے پر بچ گئی۔ میں ماں اور بچے کی زندگی پر خوش ہوا، لیکن اچانک حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ یا اللہ، میرا دل کانپ گیا مگر حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ جب اس بچے کو ماں سے الگ کیا، میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، جانتے ہو پھر اس بچے کا کیا بنا؟ ہم نے موجوں کو حکم دیا کہ اسے ساحل تک پہنچائیں، پھولوں کو ہم نے اس کے لیے بچھونا بنایا، بادل کو سایہ دار کیا، درختوں کی شاخوں کو جھکا دیا کہ وہ پھل اس کے منہ میں ڈالیں، ایک شیرنی کو دودھ پلانے پر معمور کر دیا، پرندے خوش نوا گاتے رہے تاکہ وہ بچہ تنہا نہ ہو۔ ہم نے اس کی حفاظت ایسے کی کہ ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ وہ بچہ بڑا ہوا، خوبصورت اور بہادر بن گیا۔ ایک دن بادشاہ نے شکار کے دوران اسے دیکھا، اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر وقت آیا تو وہی بچہ تخت و تاج کا مالک بن گیا، لیکن افسوس، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ غرور اور تکبر میں ڈوب گیا۔ وہ خود کو خدا کہلوانے لگا اور لوگوں پر ظلم ڈھانے لگا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر تاریخ کا بدنام بادشاہ بنا، نمرود۔ ہاں، وہی نمرود جس نے اپنے بت بنوا کر لوگوں سے سجدہ کرایا، وہی نمرود جس نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ ہے اس بچے کی حقیقت جس پر تجھے رحم آیا تھا۔ میرے راز میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر انسان احسان فراموش ہو جائے تو وہ بھی نمرود کی طرح سرکش بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھو، ورنہ یہ انسان کو برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔